السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جس دعا میں آپ کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور آپ کے گھر میں وسعت عطا کی جائے گی، اور آپ کے روزی میں اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ایک دعا میں ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھ رہے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، معاف کر دے، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ تینوں چیزیں ایک دعا میں اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص وضو کرے، اور ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے یا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہر شخص وضو کرتا ہے، تو دوران وضو کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، آپ کے گھر میں وسعت بھی ہوگی، اور رزق میں برکت بھی ہوگی، اور یہ وضو کرتے وقت کی دعا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر وہ وضو میں ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ چہرے کو دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، دونوں پاؤں کو دھوتا ہے، تو یہ تمام اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس وضو کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ وضو کرتے ہوئے دھل جاتے ہیں، اور جب اس وقت وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ ہمارے گناہ کو بھی بخش دے، ہمارے گھر میں وسعت عطا فرما، اور رزق میں برکت عطا فرما، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں تو بہت سارے حضرات اس سے ملتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج سے واپس آتا ہے تو وہ ایسا واپس آتا ہے کہ گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے درمیان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے جتنے بھی اعضاء دھوئے جاتے ہیں اس اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ رزق میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب سارا مال ہو جائے، بہت ساری گاڑیاں آپ کے پاس ہو جائیں، اور نوکر چاکر ہو جائے، نہیں، بلکہ رزق کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ تھوڑے سے رزق ہوگا لیکن تمام کام اللہ رب العزت غیب سے پورا کر دیں گے۔ آج بہت سارے کروڑپتی ہیں، مال کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں۔ بہت سارے حضرات کو میں نے تو ایسے دیکھا ہے کہ کروڑپتی ہے لیکن ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، بس کھچڑی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس کے نوکر چاکر جو ہیں وہ عائش اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن خود ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو رزق کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے مال پر اللہ رب العزت تمام کام پورا کر دے گا، اور کوئی بھی پریشانی اور بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔